آپ کو میں نے پیغمبروں کی ترتیب بتائی تھی. سب سے پہلے آدم علیہ السلام, شیث علیہ السلام, پھر کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام, پھر نوح علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام کا شمار بھی قدیم پیغمبروں میں ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں, صاف صاف بتا رہا ہوں کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو, ود سوا یعوق ودًا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. ود سوا یغوث یعوق اور نصر, یہ 5 بت تھے جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے. اور یہ بتوں کا پس منظر یہ تھا کہ کوئی بزرگ تھے, بڑے اللہ والے لوگ تھے جو ہر وقت اللہ اللہ کیا کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے عقیدت میں ان کے مجسمے بنا لیے, جیسے لوگ بناتے ہیں نا بڑی شخصیتوں کے. اسلام میں مجسمے بنانا حرام ہے. یہ جو آج کل لٹکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کپڑوں کی دکان پہ مجسمے, ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں, بہت شدید وعید ہے. چہرہ اڑا دیں اس کا. بھئی آپ نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے تو شکل دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ چہرہ اڑا دیں پھر بے شک ٹھیک ہے, یا چہرہ مسخ کر دیں, ایسے ناریل جیسا گول سر اوپر رکھا ہوا اڑا کے, آنکھ ناک کان نہ بنا ہوا ہو. تو 5 بت تھے جو اصل میں بزرگ تھے, تو ان کی یادگاروں کے طور پر انہوں نے بت بنا لیے. تو شروع میں تو صرف یہ یادگاریں تھیں, آہستہ آہستہ ان کی عبادت بھی شروع ہو گئی. پھر یہ نظریہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو بھی اختیارات دی ہیں. میں نے ایک بیان کیا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات نہیں دیے ہیں. تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے تھے کہ توہین, کہ یہ شخص پیغمبر کی کیا کر رہا ہے, توہین. یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر بھی اس جیسے ہیں, معاذ اللہ, جیسے اس کو اختیار نہیں ہے تو پیغمبر کو بھی اختیار نہیں. تو یاد رکھو سب شرک جب بھی شروع ہوا ہے نا تو یہیں سے شروع ہوا ہے کہ اللہ نے, یار یہ آواز صحیح نہیں ہے, مزہ نہیں آ رہا, اس کو تھوڑا سا بڑھائیں یار, کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو, اپنے نیک لوگوں کو اختیارات دی ہیں. اولاد ہے, بارش ہے, ہم ان سے بھی مانگ سکتے ہیں. تو پیغمبر کو جو مقام اور فضیلت حاصل ہے وہ اختیارات کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اس لیے کہ آپ اللہ. تو جھگڑا کیوں ہو گیا؟ یہ بزرگ ہیں, ان کے ہاں تو جھگڑا نہیں ہوتا. بھائی سب کے ہاں سب کچھ ہوتا ہے. جب نارمل زندگی گزرے گی تو جھگڑے بھی ہوں گے, محبتیں بھی ہوں گی, کٹی بھی ہوں گے, دوستی بھی ہوں گے, سب کچھ ہوتا ہے. کیونکہ انسان ہے نا, آپ کے جذبات کبھی مجروح, طلاقیں بھی ہوتی ہیں اور دوستیاں بھی ہوتی ہیں. ہاں یہ ان کے ہاں مشکل ہوتا ہے, عام لوگوں کے ہاں آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جذبات پہ کنٹرول کرتے ہیں. لیکن سب کچھ سب کے ہاں ہوتا ہے. بیمار بھی ہوتے ہیں, تکلیف بھی ہوتی ہے, اور تکلیف میں ہائے ہوئے بھی کرتے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے سمجھایا تو قوم کیا کہتی ہے, ما نراک. ہاں تو میں بتا رہا تھا پیغمبر بھی بشر ہوتے تھے. مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. نبی کو پتہ ہے کیا تانے دیتے تھے مشرکین, یہ کیسا, یہ تو سید الانبیاء ہے, یہ تو تمام پیغمبروں کا سردار ہے. یاکل الطعام, یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے. ویمشی فی الاسواق, یہ تو بازار میں خریداری بھی کرتے ہیں. یہ سید الانبیاء, یہ کائنات کے سردار, یہ تو بازار میں, ان کو تو بھائی اللہ تو ان سے راضی ہے, ان کو تو گھر میں آلو پیاز ٹماٹر اور یہ ساری چیزیں گھر میں پہنچنی چاہیے نا. یہ تو اللہ سے دعا مانگے ایک دم سب کچھ آ جائے گھر میں. یہ پیغمبر ہو کے بازار میں خریداری کر رہے ہیں. لولا انزل الیہ کنز, آسمان سے خزانے کیوں نہیں اترتے ان کے اوپر. فرعون نے کیا تانا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے, یہ تو غریب ہے, مسکین ہے, طاقت تو میرے پاس ہے, اگر اللہ ان سے خوش ہے تو پاور مجھے کیوں دی, ان کو کیوں نہیں دے دی اللہ نے. نہیں آ رہی بات. فرعون پتہ کیا کہتا تھا, میرے اوپر خزانے نازل ہوئے ہیں یا ان کے اوپر. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, جو اس قوم میں معاذ اللہ سب سے کمتر آدمی ہے, معاذ اللہ, وہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے موسیٰ کے ہاتھ میں. یہ غریب کیوں ہیں, اگر اللہ ان سے خوش ہے تو یہ اللہ سے دعا مانگے, سارے خزانے ان کے پاس آ جائیں. خزانے میرے پاس اور یہ غریب.
تو ہمیشہ پیغمبروں کو الزام کیا لگا ہے؟ یہ ہماری طرح کے انسان، بلکہ بعض لوگوں نے الزام لگایا معاذ اللہ یہ ہم سے بھی بدتر ہیں، معاذ اللہ. تو اللہ کی نظر میں نبوت یا ولایت یا بزرگی کا یہ معیار نہیں ہے. بزرگ بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کو کھانسی بھی ہوتی ہے، کولیسٹرول بھی آ سکتا ہے، کولیسٹرول کم بھی ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈر بھی جاتے ہیں بعض دفعہ چیزیں دیکھ کے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سانپ دے کے بھاگ گئے تھے، لاٹھی کو پھینکا سانپ بنی. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اللہ نے کہا اے موسیٰ اقبل، ہم نے زمین کو کہا اے زمین اپنے پانی کو نگل لے. کیا عجیب بلاغت ہے. یہ نہیں کہا کہ جذب کر لے، یہ قرآن نگلنے کے لفظ سے بتا رہا ہے کہ اتنا پانی تھا کہ اگر جذب ہونا شروع ہوتا تو صدیاں گزر جاتی، بہت وقت گزر جاتا، وہ پانی ختم نہ ہوتا. اللہ کہہ رہے ہیں نگل. جیسے ایک پانی پینے کا طریقہ ہوتا ہے بھائی، آپ چوس چوس کے گھونٹ بھر بھر کے پیتے ہو، اور ایک ہوتا ہے کہتے ہیں نا بس کڑوی چیز ہے ایک ہی گھونٹ میں نگل لو. تو اللہ نے فرمایا نگل، کھینچ اس پانی کو، زور لگا تاکہ نوح علیہ السلام خشکی پہ اترنے کے قابل بن جائیں. ایسا نہ ہو یہ کئی سال اسی میں پڑے رہیں، بہت پانی ہے. تو یہ قرآن پانی کی کثرت بیان کر رہا ہے. ابلعی ماءکی، نگلنا شروع کر اس پانی کو، گھونٹ بھر بھر کے اپنے اندر کھینچنا شروع کر. ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان اس پانی کو اکھاڑ دے. اکھاڑنے کا لفظ، پانی آسمان پہ چپکا ہوا تھوڑی ہوتا ہے جو اکھڑے، وہ تو بادلوں میں ہوتا ہے. یہ بھی بلاغت ہے کہ جیسے شیٹرنگ ہو نا، اور وہ جب مکمل ہو جائے تو ایک ایک پھٹے کو اکھاڑا جاتا ہے، وہ اتنی مضبوطی سے چھت سے چپکا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو اکھاڑا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اتنی کثرت سے پانی تھا کہ اگر ہم آسمان کو حکم دیتے نا کہ تھم جا، تو تھمتے تھمتے بھی کئی سال لگا دیتا. ہم نے کہا اکھاڑ کے اپنا کنیکشن پانی سے منقطع کر دے، اکھاڑ دے اس کو، طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو دھکیل کے ختم کر دے، کیونکہ بہت وقت لگے گا، اتنا پانی برس رہا تھا. یہ سب بلاغت ہے، بلاغت بات کو سمجھانے کے لیے کہ پانی کی کثرت کتنی زیادہ تھی. وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ، اللہ فرماتے ہیں اس طرح سے ہم نے پانی کو خشک کر دیا. وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور جو کام اللہ نے جس کا فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ اللہ نے چکا دیا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، اور جودی ایک پہاڑ تھا جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہر گئی. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا لعنت ہو ان ظالموں پر جنہوں نے 950 سال پیغمبر کی بات پہ کان بولو بھائی نہیں دھرے. دیکھو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. آج پیغمبر کے بعد پیغمبر کے وارث کون ہیں؟ علماء. حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. تو یاد رکھو جیسے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرانا ہلکا نہیں ہے، اسی طرح پیغمبر کا جو برحق وارث ہوگا وہ اگر آپ کو کوئی حق بات بتا رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس کی دعوت کو ٹھکرانے کو بھی ہلکا مت سمجھا کرو. لوگ کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں سود حرام ہے، بینک کی جاب چھوڑ دو، بہنوں کو وراثت دے دو، اور جناب کیا ہے وہ یہ جو ہے وہی وہ کہہ رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے وہاں سے، یہ بچہ کہہ رہا ہے، یہ مجھے سکھا رہا ہے کہ کیا یہ 4 شادیاں کرو. تو وہ 4 نہ بھی کرو، طلاق یافتہ بیوہ عورتوں کو سہارا دو، ٹھیک ہے نا. اور کیا ہے، اولڈ ہوم میں ماں باپ کو جمع مت کراؤ، شراب مت پیو، اور ہمت کے ساتھ داڑیاں بھی رکھ لو. یار اللہ کے نبی کا حکم ہے عفو اللحیٰ، زیادہ ڈر ہوتا ہے لوگ بھاگی نہ جائیں، اس لیے میں زیادہ اس موضوع کو چھیڑتا نہیں ہوں. تو یہ سارے احکامات ہیں. تو یہ مولوی کی اپنی دعوت نہیں ہے، وہ پیغمبر کی دعوت کو آپ تک ٹرانسفر کر رہا ہے. تو اس کو ٹھکرانے کو بھی ہلکا مت سمجھ. اگر عمل نہیں ہو رہا گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، اللہ توفیق دے، مگر دعوت کو ٹھکرانا بڑا خطرناک ہے. اللہ یہ نہیں کہے گا کہ مولوی صاحب نے یہ کہا تھا، اللہ کہے گا، آپ بھی کہہ سکتے ہیں مولوی تو ہماری طرح کا آدمی ہے، ہم کیوں اس کو کیوں مانیں ہم. تو یہی بات تو لوگ پیغمبروں کے ساتھ کرتے، ہماری طرح کے انسان ہیں. تو بھائی پیغمبر نے کیا کہا، دعوت دیکھو میری دعوت کیا دے رہا ہوں. اور پیغمبر تو کم از کم اتنا اہتمام تھا کہ پیغمبر جو دعوت دے رہے ہیں اس کی مخالفت نہیں. لیکن علماء میں اس بات کا امکان ہے کہ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہوں اس پر عمل نہ کر رہے ہوں، اس کا امکان ہے، کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے.
ہر مولانا کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. البتہ علماء گمراہی پہ جمع ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا, سارے خراب ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بلانے والی کی شخصیت کون ہے, یہ دیکھنا ہے کہ بلا کس کی طرف رہا ہے. اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو اس کی دعوت کو ٹھکرا نہیں سکتے آپ. یہ تبلیغ والے جو آتے ہیں نا دروازہ بجا کے کہتے ہیں ہمارے اندر دین آ جائے, تو لوگ سب سے ہلکی دعوت اس کو سمجھتے ہیں. اللہ کے ترازو میں سب سے بھاری دعوت یہ. آپ کے گھر پولیو کے قطرے والے بھی آتے ہیں, بچوں کو پولیو پلانا ہے, وہ بھی دعوت دیتے ہیں آپ کو, نہیں پلاؤ گے تو پولیس آ جائے گی تھوڑی دیر میں. آپ کے گھر میں پیپسی والے بھی آتے ہوں گے, بھائی 4 پیپسی پر 1 فری آج کل پیکج چل رہا ہے, بتائیں کتنی پیپسی چاہیے. برگر والے بھی آتے ہیں, پیزا والے بھی, بھائی یہ دیکھیں یہ برگر ہمارے ہاں یہ پروڈکٹ ہے. ایک دفعہ میں نے فون کر کے منگوا لیا تھا, صرف برگر تھا وہ, اس کے اندر 1-2 فارمیلٹی کے لیے چپس کے ساشے رکھے ہوئے تھے. تو خیر آتی ہیں کمپنیاں کہ یہ منگوائیں تو اس میں 4 پہ 1 فری, اس طرح کے پیکج ہوتے ہیں نا. آپ سنتے ہیں یار, سن تو لو کیا کہہ رہا ہے, ہو سکتا ہے کوئی فائدے کی بات ہو, کارڈ لے کے رکھ تو لیتے ہیں آپ. ہوتا ہے نا, صرف بیچنے آتی ہیں خواتین, دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ کمپنی ہے, یہ صرف ہے ہمارا, دکان سے لیں گے اتنے کا ملے گا, ہم سستے میں بیچ رہی ہیں. لوگ تھوڑی سی دعوت سن لیتے ہیں, لیکن تبلیغ والے جب آتے ہیں نا, دین ہمارے اندر آ جائے, ساری دنیا کے اندر آ جائے, لوگ کہتے ہیں یہ تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائی یہ وہ چیز ہے جس کا آخرت میں کیا ہوگا, پیپسی کا سوال نہیں ہوگا. اللہ کہے گا کہ میرے لیے کتنا ٹائم دیا تو نے, اس کو ہلکا مت سمجھا کرو, اس دعوت کو سن لیا کرو. میرے والد صاحب ایک بات کہتے تھے, جس نے حق بات سننے کا اپنے اندر تحمل پیدا کر لیا, اتنی برداشت پیدا کر لی کہ صرف سن لے, اللہ عمل کی خود بخود توفیق دے دیتے ہیں اس کو. جو بد عمل لوگ ہوتے ہیں نا, وہ سننا ہی گوارا نہیں کرتے, کہتے ہیں بند کرو بیان مولانا صاحب کیا لگایا ہوا ہے, وہ لگاؤ اس کو کوئی گانا لگاؤ ٹائٹ سا, نہیں تو رمضان چل رہا ہے تو قوالی لگا دو, ہیں رمضان چل رہا ہے تو کیا لگا دو, وہ ایک ہی چیز ہے, وہ گانا ہے, وہ قوالی. مقصد اس میں بھی تھرکنا, اس میں الگ اسٹائل میں تھرکنا ہے. اس میں لمبے لمبے بال ہوتے ہیں, منہ میں پان ہوتا ہے, اور گول گول پیٹ ہوتے ہیں, توندے ہوتے ہیں, یہ الگ ذائقہ ہے بھائی اس کا. تو سب سے جو بڑی دعوت ہے نا اللہ کی نظر میں, وہ دعوت ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اللہ فرماتے ہیں اس سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. بس یہ واقعہ جلدی سے ختم کرتا ہوں میں. تو اللہ نے فرمایا جب وہ پہاڑ پر ٹھہری ہے, ونادا نوح ربہ, نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. قال ربی ان ابنی من اہلی, اے اللہ میرا بیٹا ہلاک ہو گیا, وہ تو میرا رشتہ دار تھا, میرے اہل میں سے تھا, اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال میں سے کسی کو ہلاک نہیں کرے گا. اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک, وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا. انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا. اور پھر اللہ نے تنبیہ کی کہ مجھ سے دوبارہ ایسا سوال مت کرنا. نوح علیہ السلام نے اللہ سے استغفار کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا یا نوح اہبط بسلام منا. اب پوری زمین میں اس وقت آبادی بھی ظاہر ہے کم ہوگی, اتنی تو نہیں ہوگی جتنی آج ہے, لیکن بہت بڑی خلقت ہلاک ہوئی ہے. تو نوح علیہ السلام اکیلے ان 40-50 آدمیوں کے ساتھ, باقی ساری انسانیت کیا ہو گئی, ہلاک. تو اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا اہبط, اس پہاڑ پہ اتریں, آپ اس سے نیچے اتریں, بسلام منا, میری طرف سے سلامتی, و برکات, اور برکتوں کے ساتھ. علیکا, یہ برکتیں آپ پر بھی ہوں گی, اور ان امتوں پر بھی جو آپ کے ساتھ ہیں, ان قوموں پر بھی جو آپ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں, جو آئندہ نسل میں, سب پر اللہ کی طرف سے برکتیں. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ, لیکن کچھ وقت کے بعد پھر ایسی قوم آنے والی ہے جس کو میں دنیا کے فائدے پہنچاؤں گا, لیکن پھر ان کو بھی دردناک عذاب ہوگا. کچھ وقت تو یہ انسان تمیز سے چلیں گے, اس کے بعد پھر پیغمبر کی تعلیمات کو آہستہ آہستہ پھر وہی دنیا داری میں لگ جائیں گے. تو قرآن کہہ رہا ہے تلک من انباء الغیب, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ غیب کی باتیں ہیں, نوحیہا الیک, جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ما کنت تعلمھا انت, یہ باتیں آپ بھی نہیں جانتے تھے, ولا قومک, اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی, آپ عالم الغیب نہیں ہیں, من قبل ھذا, میرے بتانے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے, فاصبر, لہذا جیسے نوح نے 950 سال صبر کیا ہے, آپ بھی ان مشرکین کی تکلیفوں پر صبر کریں. ان العاقبۃ, کیسا پیارا اختتام ہو رہا ہے اس واقعے کے, اینڈ کتنا اچھا ہے. فاصبر,
اے محمد آپ کو بھی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. کیوں؟ ان العاقبۃ للمتقین، انجام ہمیشہ اچھے لوگوں کا ہوگا. اس حالت کو نہ دیکھیں آپ، مکہ میں بلال پر پتھر رکھے جا رہے ہیں، خباب ابن ارت کو کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے، اس کو نہ دیکھو، یہ دیکھو انجام کس کا اچھا ہوا. متقین وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں، انجام ہمیشہ انہی کا اچھا ہوتا ہے. دیکھو انگریزوں کی جوانی مت دیکھو، انگریزوں کا بڑھاپا دیکھا کرو. انجام مسلمان کا اچھا ہوتا ہے، جوانی انگریز کی اچھی ہوتی ہے، مگر وہ ساری جوانی کے مزے بڑھاپے میں کرکرے. کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی رونے والا نہیں ہوتا. روتے ہیں تھوڑا بہت، وہ بھی اولڈ ہاؤس سے اطلاع آ گئی کہ حضرت جی کا انا اللہ ہو گیا ہے، چلو یار وہیں دفنا دو، دیکھ لیں گے، بہت کم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، اور بالفرض دنیا میں اچھا ہو بھی جاتا ہو، اصل تو کیا ہے؟ آخرت. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس اور بھی واقعات ہیں وہ پھر کل بتائیں گے انشاءاللہ. تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پھر انہی کے آگے اولادوں میں چل کے قوم عاد پیدا ہوئی ہے، پھر وہ تباہ ہوئی ہے. پھر اس کے بعد قوم ثمود پیدا ہوئی ہے، پھر وہ بھی تباہ ہوئی ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ نہیں کیا، بلکہ خود ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے گئے، پھر ان کو اللہ نے اولادیں دیں. پھر آگے ان کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی جو تاریخ ہے وہ بہت زیادہ محفوظ ہے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز یہودی کہلاتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. تو یہ تین آسمانی مذاہب آج تک موجود ہیں. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی جو ہسٹری ہے یہ تو آج بھی یعنی آسمانی کتابوں کے علاوہ کتابوں میں بھی ہمیں ملتی ہے.